ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة سبحان اللہ سبحان اللہ وأعد لهم عذابا مهينا سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باغ جنت کے ہیں بہرے مدخہ خانے اہل بیت سبحان اللہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدخہ خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت آج بحمد اللہ تعالی محرم شریف کی تیسری رات اور امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری یہ تیسری محفل ہے تین بارہ ہاتھ دیے اینجی گل نہ تسا نہیں ہے ادھر میں اصل بات یہ ہے ایسے علامہ صاحب نے بہت مرتبہ آپ کو ارشاد فرمایا سمجھایا کہ ہمارا پیر جب کھلتا ہے جب آپ ساتھ دیں تسا ساتھ نہ دو تو ساڈے کولوں تقریر ہی نہیں ہوندی سمجھ آئی نا گل تسا تقریر کروانی ہوندی ہے تسا ساتھ دیو گے تاں تقریر ہوگی اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں ضروری کروں دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور تے اساں عادیاں بیان کرن تے فضائل دے تے واقعات دے تے تساں بھی عادی ہو گئے فضائل سننے دے ذوق شوق گلیاں گلاں تے فضائل تے واقعات یہ علامہ صاحب دی مہربانی ہے نا اس سال کرم فرمایا مہربانی فرمائی تے کوئی ذوق دے نال کوئی تحقیق دیاں گلاں
انہیں ڈیوٹی لا دیتی سبحان اللہ اللہ سبحان عطا فرمائے یہ بھی ضرورت سی ماشاءاللہ ہر سال اساں فضائل تے بیان کرنے ہیں واقعات تے بیان کرنے ہیں لیکن تحقیق دیاں گلاں گھٹ ہوندیاں جستجو ریسرچ تحقیق تو انہوں نے یہ کمال کیا ہے لیکن اس کے لیے پھر تھوڑا سا آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ آتی نہیں اساں بھی تساں بھی آتی نہیں اس واسطے جو گلاں کرنیاں نا تے تساں آگنا کدھر لگ گئے نے کی گلاں سنا رہے ہیں تے کوئی بور نہ ہوئے اس واسطے میں نال نال کوشش کرنا کہ کوئی شعر شعر بھی ہو جائے کوئی ذوق دی گل بھی ہو جائے تاکہ تانوں بوریت محسوس نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رہ کی گل انہاں دی عظمت شان دی اللہ اکبر اے کل موضوع سی نا کہ آپ دی شہادت عظمی ہے میں اپنی حاضری پیش کی تھی علامہ صاحب بھی بیان فرمایا مفتی فیض رسول صاحب نے بھی اپنا حصہ پایا کہ کی سمجھتے ہو موضوع دا حق ادا ہو گیا نہیں کیوں اس لیے کہ جب کوئی عظیم ہوتا ہے نا عظیم جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز عظیم ہوتی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا عظیم ہوئے عظمت والا ہوئے جیڑی شے اودے نال لگدی جائے وہ بھی عظمت والی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات سے مخلوق جو سب تو زیادہ عظمت والے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور اولاد جزو ذات ہوتی ہے سبحان اللہ حضور اصل ہیں امام حسین علیہ السلام فرع ہیں صحیح جڑ ہیں یہ شاخ ہیں حضور مصدر ہیں یہ مظہر ہیں حسین منی وانا من حسین حسین مجھ اور میں حسین سے حضور ان کا مصدر ہیں یہ مظہر ہیں واہ اے خوشبو سگڑی ہوئے کی کر دیو گلاب دی خوشبو لینی کی کریں گے گل سمجھ آ رہی کی کریں گے گلاب دا پھول سنگن ہے نا جو گلاب کی خوشبو لینی ہو تو کیا کریں گے گلاب کا پھول سن لیں گے اگر رسول کی خوشبو لینی ہو اور فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ سبحان حضور دی اللہ خوشبو سنگنی ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں دنیا کے دو میرے پھول ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو حضور کی عظمت کی کوئی حد و حساب نہیں حضور کتنے عظیم ہیں کوئی حد نہیں کوئی حساب نہیں تو پھر حسین کی عظمت کی حسین کی عظمت بھی کوئی حد نہیں اور جب شہادت حسین سے نسبت کھا گئی نسبت مل گئی تو آپ کی شہادت بھی عظمہ ہو گئی ہمیں تو اپنی نذرانہ پیش کرنا ہے وگرنہ ان کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے سارے سمندر سیاہی بن جائیں درخت کلمے بن جائیں سارے جن انسان مل کے لکھنا شروع کر دیں سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے قلم ٹوٹ سکتے ہیں جن انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کی عظمت کا باب مکمل نہیں ہوتا تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے سبحان اللہ تو اس لیے آج کا موضوع ہے موضوع کی طرف آئیں واہ ذرا ذوق پیدا ہو جائے میں سمجھ رہا ہوں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت سبحان حضرات گرامی سبحان آج کا موضوع آپ نے سماعت فرمایا دراصل میرا انداز یہ تھا خیال یہ تھا کہ پہلے
یزید کی سیاہ کرتوت، میں سیاہ کارنامے کا لفظ بھی ساتھ لگانے سے گریز کر رہا ہوں، پرہیز کر رہا ہوں، سیاہ کرتوت اور اس کردار، ان سیاہ کرتوتی کی روشنی میں قرآن و حدیث سے اس کا لعنتی ہونا، احادیث سے اس پر لعنت کا جواز ہونا، اور پھر یزید کے بارے میں امت کا اجماعی نظریہ کیا ہے اس کو پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ حضرت نے اس میں ایک حدیث کا ذکر بھی کر دیا، حدیث قسطنطنیہ، وہ بعد میں آئے گی، لیکن اب ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں، سبحان، ہم اسی سے آغاز کر لیتے ہیں، اس لیے کہ بدقسمتی سے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں میں یزید کے کچھ حمایتی اور وکیل پیدا ہو گئے، وہ کچھ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، تو وہ اگر یزید کے وکیل ہیں تو ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم امام حسین علیہ السلام کے وکیل ہیں، سبحان، تے اور زیادہ تفصیلاً ساڈی تیاری ہوئے نہ ہوئے، امام پاک دی برکت نال اون دے کرم نوازی نال اتنی کی تیاری ساڈی ضرور ہوندی، وکیل جو ہے امام پاک دے کہ یزید دے وکیلاں دی آرگومنٹ دا جواب دے سکے۔ سبحان اللہ۔ میں بالکل سادہ سادہ لفظاں آسان لفظاں جے کمی پیشی رہ گئی تے علامہ صاحب سمجھا دیں گے، میں سادہ لفظاں تاکہ ایسی گلاں جڑیاں تانوں کو یاد رہ جان۔ سبحان اللہ، حدیث قسطنطنیہ پہ محدثین نے بہت طویل بحث کی ہے، تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پہ بھی آپ کو ہمارے بہت سے اکابر کی موجودہ دور میں بہت سے اکابر کی تقاریر بڑی تفصیل کے ساتھ ملیں گی، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ میں آج کوشش کی کرنی میں سادیاں سادیاں گلاں اینج گن کے جڑیاں تساں اپنی انگلاں تے گن کے اگر کوئی گل کرے تے دس سکو، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، تو دیو گے، ساتھ دیو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ جو دیگر مضمون ہے وہ اس کو ہم کل پہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، یا آئندہ کبھی جب موقع، اگر کوئی اور مضمون ہوا تو پھر اور صحیح، پھر موقع ملے گا۔ تو آج ہم حدیث قسطنطنیہ پہ بات کر لیتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک روایت درج کی ہے، کہاں؟ صحیح بخاری ایک روایت درج کی ہے، اس روایت کے دو حصے ہیں، آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اول جائش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ۔ یہ کیا پڑھا میں نے؟ حدیث، بخاری کی روایت پڑھی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا معنی یہ ہے، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر، کیا فرمایا؟ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر غزوہ کرے گا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، مغفور اللہم، وہ بخشا ہوا، سبحان، انہیں بخش دیا جائے گا۔ حدیث کے لفظ ترجمہ تو سمجھ آ گیا، یاد رہے گا۔ روایت میں کیا ہے؟ بخاری میں اول جائش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر حملہ کرے گا، وہ بخشے ہوئے، سبحان، مغفور اللہم۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر، پہلے آپ بات سن لیں پھر ہم جواب دیں گے، اس روایت کو بنیاد بنا کر یزید کے وکیل یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا، اس لیے نتیجہ کیا ہو؟ بخشا ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات میری؟ جی جی، اب میں نے جیسے عرض کیا کہ سادہ زبان میں
तीन चार पॉइंट मैं आपके सामने पेश करने लगा जो आप याद रखें। सुभान अल्लाह। सुभान नंबर 1, कुरान मजीद के बाद हदीस का दर्जा हमारे दीन की असल बुनियाद क्या है? कुरान और सुन्नत, सुभान कुरान और हदीस। और कुरान के बाद किसका दर्जा है? हदीस। अव्वल किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन किस हदीस का दर्जा है? जिसको ये साबित कर दी जाए, प्रूफ मिल जाए, साबित हो जाए कि ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान सहाबा के लिए ये कोई मसला नहीं था। वाह क्यों? उन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सुभान। अब हम आते हैं बुखारी शरीफ पे। इमाम बुखारी हुए तीसरी सदी में। कौन सी सदी में? तीसरी सदी। तीसरी सदी में। तो जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं सुना। वो अपने उस्ताद से, मुहद्दिस से सुनेंगे, वो हदीस बयान करेगा। वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, फिर किसी सहाबी तक पहुंचेंगे और फिर वो बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सुभान। हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो ये जो दरमियान में आए बंदे, इनको कहते हैं रावी। ये सनद है, सुभान। ये सनद है। और दरमियान वाले ये आदमी, इनको कहते हैं रावी, रवायत करने वाले। वाह सबसे पहला तरीका ये है, हदीस को जांचने के दो तरीके हैं। एक तरीका रवायत का, एक दरायत का। सुभान। एक इन रावियों को परखना है कि ये कैसे। सुभान अल्लाह। वाह क्यों? अगर हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की निस्बत आपके बारे में कोई झूठ बात ना कह सकता होता तो हुजूर कभी ना फरमाते। हदीस मुतवातिर है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे बारे में ये कहे, वाह जानबूझकर झूठ बांधे, मैंने ना कहा और वो कहे, हुजूर ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। मालूम हुआ ऐसे लोग होंगे, हुजूर को पता था ऐसे लोग होंगे जो झूठ बांधेंगे, अपनी तरफ से गढ़ के कहेंगे ये हुजूर ने फरमाया। सहाबा में से कोई नहीं होगा, सहाबा सब उदूल है। सुभान। बात साफ करते जाओ, कुल्लुहुम उदूल। सहाबा सारे आदिल हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में कभी वो झूठ नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह। सहाबा के बारे में रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि सुभान। वो महफूज हैं, मासूम नहीं, वाह वाह। गुनाह कर सुभान। सकते हैं। कभी किसी जगह उनसे गलती गुनाह हो जाए तो उसको आप दलील नहीं बना सकते कि हमारा अकीदा ही नहीं। हमारा अकीदा वो महफूज है। वाह वाह। गुनाह से अल्लाह ने उनको महफूज फरमाया। अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु। सुभान। लेकिन तो नतीजा क्या निकला? लफ्ज़ बोल दूं, किसी और बारे में अगर कोई कहे कि ये गलती की, ये बात उन्होंने कर दी, तो पॉसिबल है हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में किसी सहाबी का झूठ बोलना पॉसिबल ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल्लुहुम उदूल। रवायत हदीस के बारे में सब सहाबा आदिल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। अब जो बाद वाले बंदे आए ना, को बंदा बात गढ़ दे और कहे मुझे फलां सहाबी ने सुनाई थी, झूठ बांध सकता है, बौतान बांध सकता है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि दरमियान में रावी आए हैं जो बता रहे हैं मुझे इसने सुनाया, मुझे इसने सुनाया, इनको जांचा और परखा जाए कि ये कौन है, कैसे है। वाह सुभान। समझ आ गई बात? इसको कहते हैं रवायत को जांचना, सनद के बारे में गुफ्तगू करना। ये सिर्फ मुसलमानों के पास इल्म है अस्माए रिजाल का। वाह सुभान अल्लाह। सुभान। जो रावी है उसकी बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, जिंदगी, हालात जिंदगी, ये कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, क्या करता रहा, इसका अकीदा क्या था, अमल क्या था, किस किस से मिला, किस किस से नहीं मिला, किससे इसने पढ़ा, किससे नहीं पढ़ा, कौन इसके उस्ताद हैं, कौन इसके शागिर्द हैं, किन से ये रवायत करता है, कौन इनसे रवायत करते हैं। सुभान। ये सारी बातें अस्माए रिजाल। वाह। इसीलिए मेरे बुजुर्ग
ساڈے سید پاسی نو کہن لگے میں بخاری شریف پڑھی ہے۔ اچھا پڑھی ہے نا، ساری پڑھی ہے۔ میں کہا اصل جدی بھی نہیں پڑھی۔ سبحان جو ترجمے آپ پڑھتے ہیں، ترجمے کی بات ہے، فرمایا میں نے کہا جو ترجمے آپ پڑھتے ہیں اس میں تو صرف متن ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، سند کا تو ذکر ہی نہیں، تو آدھی تو ویسے ہی آپ نے کٹ کر دی۔ جب اردو میں ترجمہ کیا، انگلش میں ترجمہ کیا، کسی اور زبان میں ترجمہ کیا، تو وہ تو آدھی بخاری ہے، سبحان اللہ کیونکہ وہاں تو صرف یہی ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ صحیح سبحان کوئی امام بخاری ابو ہریرہ سے تو نہیں ملے۔ واہ واہ وہ 69 میں وصال فرما کے بخاری تیسری صدی میں آئے۔ یہ درمیان میں جو سند ہے اس کو تو آپ نے حذف کر دیا۔ سبحان تو پہلا طریقہ جانچنے کا یہ ہے کہ یہ جو راوی آئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ سبحان سبحان نمبر 1 پوائنٹ یہ رکھیں، آپ اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ جو مشہور کر دیا گیا نا، جب ہم نے بھی بات ثابت کرنی ہے، کوئی بات میں وزن پیدا کرنا ہو تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے۔ سبحان اللہ واہ صحیح بخاری تقریباً کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس میں جتنی حدیثیں آ گئی وہ ساری صحیح ہیں، ان کو پرکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ صحیح کیا بات ہے سب سبحان سے اللہ پہلے سند دیکھیں گے، واہ واہ تو سند دیکھیں نا، تو جو ہے آپ کی جی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سند کو دیکھیں تو امام بخاری نے جن سے روایت کی، اسحاق بن یزید نام ہے اس کے بندے کا۔ کیا نام ہے؟ اسحاق بن یزید 2 بندے تھے آگے نے جنہوں کا نام ابن یزید ہے۔ بس 5 راوی نے اس حدیث۔ کتنے راوی؟ 5 کتنے راوی نے؟ 5 5 شامی، واہ 5 کے 5 دمشق اور حمص شام کے رہنے والے، سیریا کے۔ یاد رکھو گے صحیح کتنے راوی ہیں؟ 5 5۔ بیان کن سے کرتے ہیں؟ ام حرام سے، صحابیہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابیہ عورت صحابیہ، کون؟ ام حرام، نام کیا ہے؟ ام حرام۔ انہوں نے کہاں سے سنا تھا ہوگا؟ حضور سے، اگر انہوں نے سنا، انہوں نے حضور سے یہ سنی، کہاں سنی ہوگی؟ مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک میں اس حدیث کو بیان کرنے والا کوئی صحابی نہیں ملا۔ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان یار میں ذمہ داری میں گل کر واہ 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 سبحان اللہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ ٹیپ بھی ہو رہی ہے، جہاں بات کرنی پڑے گی ہم حوالے دیں گے، ثابت کریں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک راوی ہے ام حرام، 1,24,000 صحابہ وچوں کوئی بندہ نہیں ملیا۔ سبحان اللہ وہ دوسرا بندہ صحابی لگا دو، بتا دو جس نے یہ روایت کی۔ واہ واہ سبحان اللہ کوئی سمجھ آ رہی گل دی؟ کیا بات ہے نمبر 2، اگر اس صحابیہ نے بھی حضور سے سنا ہو تو مدینہ پاک میں کسی صحابی سے کوئی بیان ہی نہیں کیا، سبحان اللہ شام میں جا کر شامی کو بیان کیا۔ واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ سمجھ آ رہی ہے؟ واہ واہ مائنڈ تو لپا نہیں بنتا جا رہا بھی گل کوئی دال وچ ڈالا ہے وہ حضور نے فرمایا ہوتا، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی بشارت دی ہوتی، اور مدینہ شریف میں کسی صحابی مرد کو پتہ نہ ہوتا، سبحان اللہ واہ واہ اور سبحان اگر کسی مرد کو پتہ نہیں تھا، کسی صحابی کو پتہ نہیں تھا، تو ایک صحابیہ نے سنا، اپنے خامد کو بھی بیان نہیں کیا، واہ 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 سبحان مدینہ اللہ پاک میں کسی صحابی کو بیان نہیں کیا، جا کے ان سے روایت کرتا ہے شام کا بندہ، سیریا کا رہنے والا، لاؤ کوئی دوسرا راوی، واہ واہ سبحان مدینہ اللہ طیبہ کا ہو، کوئی صحابی ہو، نہیں لا سکتے۔ واہ واہ ماشاء اللہ تو آگے بڑھیں، جی جی سبحان وہ سارے 5 کے 5 شام کے رہنے والے۔ جہاں حالت یہ تھی، یزید کے دارالسلطنت کیپٹل کون تھا؟ دمشق۔
وہاں کے رہنے والے لوگ، جن کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام نسائی، نسا شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، امام نسائی، جن کی ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ سیاستہ میں شامل ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سنن ابن ماجہ، وہ امام ابن ماجہ کہہ رہا ہوں، امام نسائی کی نسائی شریف، امام نسائی کی نسائی شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، امام نسائی کی نسائی شریف، سنن نسائی سیاستہ میں شامل ہے۔ وہ محدث امام نسائی جب ایک کتاب لکھی، دیکھا نا لوگ مولا کائنات کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کرنے لگے، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، مولا کائنات کی شان کو چھپانے لگے، مٹانے لگے، جلنے لگے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، سبحان اللہ، خصائص مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حدیثیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں بیان فرمائی، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، کتاب بنا لی، خصائص المرتضیٰ، سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کے خصائص۔ اب سوچا جو ماننے والے ہیں ان کو سناؤں، وہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ کتاب سنانی وہاں چاہیے، جو نہ ماننے والے ان کو پتہ چلے حضور نے علی کے بارے میں کیا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ جو غلط فہمی سے، لا علمی کی وجہ سے ان کے دشمن بن گئے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو پتہ چلے ہمارے آقا نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھا اللہ۔ سب سے زیادہ دشمن ہے دمشق میں، کہاں ہے؟ دمشق میں۔ دمشق میں۔ یہ بھی 3-4 صدی کی بات ہے، وہی دور ہے نا۔ گئے دمشق کی جامع مسجد میں وہ کتاب پڑھنی شروع کی، کتاب پہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، علامہ صاحب کے پاس بھی ہوگی، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتاب میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی، سبحان سند کے ساتھ حضور سرکار دو عالم علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ ہمارے آقا نے علی المرتضیٰ کی شان میں یہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن وہ دمشق کے لوگ، وہ ناصبی، وہ دشمنان اہل بیت آقا کی زبان سے علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنا بھی نہ سن سکے، ایسے دشمن تھے۔ حضرت امام نسائی کو مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اب میری زندگی، میرا بچنا مشکل ہے، اس لیے فرمایا وزیر کی، فرمایا مجھے لے چلو۔ اللہ، کہاں لے چلو؟ مکہ المکرمہ لے چلو، اس مقام پہ جہاں سے مولا کائنات گزرا کرتے تھے، صفا مروا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ، سبحان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، پانچوں راوی دمشقی، ایتھے ہی ہو، پانچوں راوی شامی سیریا کے تھے۔ آگے بڑھیں، جی جی، اس کے بعد 2 راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ علماء اسماء رجال نے بیان کیا ہے کہ یہ قدری تھے۔ کیا تھے؟ قدری اس کو کہتے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، سنی نہیں تھے، سبحان اللہ، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں نہیں تھا، کیا تھے؟ قدری۔ قدری اس کو کہتے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری امت میں جو تقدیر کے منکر ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، ادھر ہی آپ واہ، جی جی، فرمایا جو منکر تقدیر ہیں وہ کیا ہے؟ اس امت کے مجوسی۔ مجوسی آپ سمجھتے ہیں؟ تو جدھر 2 راوی کم از کم 2 کے بارے میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کانا قدریاً، یہ قدری تھے، تقدیر کے منکر تھے، یہ سنی نہیں تھے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، یہ تقدیر کے منکر تھے۔ حضور فرماتے ہیں جو تقدیر کا منکر اس امت کا مجوسی ہے، جڑے بیان کرنے والے مجوسی ہوں، سبحان اللہ، واہ،
اور آگے چلیے، ایک راوی جس کا نام ثور بن یزید ہے، سا کے ساتھ ثور بن یزید، ان 5 میں سے ایک راوی جس کا نام کیا ہے؟ ثور بن یزید۔ وہ کون ہے؟ شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب میں بیان فرماتے ہیں، اسماء رجال کی ان کی کتاب، فرمایا یہ وہ تھا جس کے دادے کو صفین میں قتل کیا گیا تھا۔ واہ واہ مولا کائنات کے خلاف جو صفین کے مقام پہ جنگ ہوئی، شامی ہوئی، واہ واہ، اس جنگ پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے، لیکن اس لڑائی میں وقت نہیں، لڑائی میں اس کا دادا مولا کائنات کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، تو اس کا دادا اس جنگ میں مارا گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی بات؟ جی پتہ چل گیا نا کہ یہ راوی کیا ہے؟ دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے، صحیح، اس کا دادا صفین میں مارا گیا تھا، قتل ہوا تھا۔ انہیں تو گلاں کرنیاں نے، شاید کسی ذہن سے سوال آوے یار کی ہویا کہ دادا مارے گیا، پوتا توبہ کر لی ہوئے، مسلمان ہوئے۔ صحیح، دیکھو نا ابو جہل ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں ایک فرعون آیا، میرا امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کے بیٹے اکرمہ اسلام قبول کر لیا۔ صحیح، یہ سبحان، سوال اٹھ سکتا ہے نا، سمجھ آ گئی نا بات؟ جی، میں صاف کرتا جاؤں گا معاملہ سے، واہ۔ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بات دادے کی ہے، پوتے کا عقیدہ صحیح ہو تو پھر فرمایا سنو، حضور سرکار دو عالم علیہ السلام، پہلے یہ حدیث سن لیں، حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سے، اے علی کوئی مومن تیرے ساتھ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کوئی منافق تیرے ساتھ بغض اور عداوت دشمنی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن، جو تجھ سے دشمنی رکھے وہ منافق۔ واہ، سبحان اللہ، محبت کے لیے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ حب۔ خوب، اگر میں کہوں کہ میں محبت کرتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ حب علی۔ میں حضرت مولا کائنات سے علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں تو یہ کس بات کی دلیل ہوگی کہ میں مومن ہوں؟ جو کہے میں محبت نہیں کرتا وہ کیا کہے گا؟ لا احبو، ہیں؟ تو جب کہے گا میں محبت نہیں کرتا لا احبو تو کیا معنی بن گیا؟ بولو لا فتویٰ، یار ڈرتے کیوں؟ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا، مسلم میں حدیث ہے، سیاہ میں حدیث ہے، سبحان، کچھیاں گولیاں کھاتی ہیں، کچھیاں گلاں کرنے ہیں، سرکار نے اسلام فرمایا جو بغض رکھے وہ کون ہے؟ منافق۔ محبت کرے گا تو مومن، واہ، اور کہے محبت نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ کیا ہوگا؟ منافق۔ اس کے الفاظ سنیے، یہ ثور بن یزید کے مسئلے کو صاف کر دینا کہ قتل تو دادا ہوا نا، پوتے کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں یہ کہا کرتا تھا، ہائے ہائے، آہا، صرف اندر ہی نہیں اس کے بغض تھا، ہاں ہاں، یہ کہا کرتا تھا، بیان کرتا تھا، کہتا تھا لا احب رجلا، ہائے ہائے، لا احب رجلا قاتل جدی، میں اس بندے سے محبت نہیں کرتا جس نے میرے دادے کو مارا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، دادا مولا کائنات کے مقابلے سے ماریا گیا سی، کی مانا کہ آدھا دا سی علی دا نام ہی نہیں لیندہ، راجلن، میں اس بندے نو نہیں پیار کرتا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا جنہیں میرے دادے نو ماریا سی۔ تو جڑا علی نال محبت نہ کرے وہ کیوں ہے؟ منافق، کون ہوتا ہے؟ منافق۔ تو ثور بن یزید کیا ہوا؟ منافق، یہ اس حدیث کا راوی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ راوی ہے، یہ بیان کر رہا ہے منافق۔ اور جڑا اس گل دا ثبوت ہو جائے جدوں کہ مولا کائنات دا دشمن ہے، اہل بیت دا دشمن ہے، وہ پھر انہوں دی مخالفت کی گل کرے، انہوں دی دشمن دی حمایت کرے، وکیل بن جائے، وہ دی گل قابل قبول نہیں ہے، واہ، تو
حضرت فرماتے ہیں کیریان رکھیں. سبحان اللہ. یہ سند پہ میں نے مختصر سی گفتگو کی، اتنی کافی ہے. بے شک. سند آپ کو سمجھ میں آ بہت گئی اچھا. کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت حدیث اگر کہتے ہیں تو اس معنی میں کہ یہ بیان ہوئی ہے. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب تک ثابت نہ ہو کہ حضور نے فرمایا اس وقت تک اس کا وہ درجہ نہیں بنتا. تو یہ راویوں کی حیثیت یہ ہے، اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتماد ہی نہیں. صحیح بات. سبحان یعنی یہ گلا سمجھ آ گئی. جی جی. سبحان. ہوں اگلی گل کرنے ہیں. جے کدے من لئیے بفرض محال ایک چانس دینے ہیں یزید دے وکیلان کرو آرگومنٹ. حسینی وکیل حاضر ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سند سے ہٹ کے بات کرو. وہ کہتا ہے جی دیکھو یہ روایت ہے بخاری میں ہے. اب ہم درائر سے بات کرتے ہیں، متن پہ بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ثابت ہو جائے تو آمنا لگنا، لیکن روایت بتا رہی ہے کہ یہ اس میں آپ بفرض محال آپ مان لیں کہ روایت آپ درائر پہ آئیں تو الفاظ کیا ہیں؟ اِنَّا اول جائش من امتی یغزو مدینہ تک قیصر. دو باتیں اس میں، ایک تو پہلا لشکر پہلا ہو، دوسرا مدینہ تک قیصر، قیصر کے شہر پہ. واہ. یاد رکھو گے صحیح. سبحان اللہ. دو شرطیں ہیں نا. مغفور الہم بعد میں ہے نا. کن کے لیے مغفور الہم ہے؟ بخشے ہوئے کون ہیں؟ جن میں دو باتیں ہوں. وہ پہلا لشکر ہو، شہر کون سا ہو؟ قیصر کا. نمبر ایک، محدثین نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت کیسے روم کا کیپٹل ہمس تھا. حامیم سواد ہمس، سبحان. سیریا. قسطنطنیہ نہیں تھا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ بنا کے اور اس چکر میں کہ وہ قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا تھا، اس چکر میں بیٹھے ہو. پہلا جواب یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینہ تک قیصر، تو اس وقت مدینہ قیصر کون تھا؟ قیصر کا شہر کون سا تھا؟ ہمس. اس پہ لشکر کشی کسی اعتبار سے بھی اس میں یزید کا کوئی نام نشان نہیں. واہ. ٹھیک ہے. نمبر دو، فرمایا اول جائشن، پہلا لشکر. تو یزید کو جس میں ثابت کرتے ہو یزید گیا ہے وہ پہلا نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 16 لشکر بھیجے سبحان. اور پہلا لشکر جو گیا ہے مورخین کی محدثین کی تحقیق ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. سبحان اللہ. 15 ہجری میں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد لشکر جاتے رہے ہمس، اور یہ سارے شہر قسطنطنیہ تک پہنچ گئے. یہ تو 42